گا ترازو بولو سب مل کے انشاءاللہ، سب خواب ہوں گے پورے مستقبل کے انشاءاللہ، ارمان نعیم ہو پورے اس دل کے انشاءاللہ۔ انتہائی قابل صد احترام محترم نصر اللہ خان ناصر صاحب، محترم حامد مصطفیٰ صاحب، شاہد حسن صاحب، جاوید حسن صاحب، محترم اسماعیل خوشی محمد صاحب اور دیگر کارکنان جماعت اور میرے لیے انتہائی قابل صد احترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب الرحمن کا شکر کہ اس نے صحت اور عافیت کے ساتھ رمضان کی یہ بابرکت ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور قرآن نے جو کہا کہ ایام محدودات، گنتی کے چند دن حقیقتاً بہت تیزی سے گزر گئے، اور اس وقت ہم 22 روزوں کا یہ مہینہ مکمل کر چکے اور باقی 7 یا 8 دن باقی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کی عظمت اور اس کی رحمت کے پر کوئی کلام نہیں ہے۔ ہم سب لوگ ہر سال اس ماہ مبارک سے مستفید ہوتے ہیں، اور ہر سال ہی اس کی تذکیر کی محفلیں بھی ہوتی ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو اللہ رب الرحمن نے رحمتوں کا بے پایہ سمندر رکھا ہے کہ جس میں جتنا ظرف ہو وہ اس کو سمیٹ سکے، اس پر بھی ہم گفتگو سنتے ہیں۔ آج کی رات وہ عظیم الشان رات کہ جسے پیارے نبی آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات ممکن ہے کہ یہ آخری 5 طاق راتوں میں ان کو تلاش کرو، اور وہ لیلۃ القدر کے جس کو عظمت والی قدر والی رات کہا گیا، وہ خود آقائے دو جہاں نے جو ارشاد فرمایا کہ جس کو لیلۃ القدر کی رات نصیب ہو گئی اسے کل کی کل خیر مل گئی، اور جو اس سے محروم رہ گیا گویا کہ وہ کل کی کل خیر سے محروم رہ گیا۔ اور اللہ رب العزت نے بھی فرمایا کہ تم اس کی کتنی قدر و منزلت ہے تمہیں معلوم نہیں ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنی عظمت والی رات ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو دوبارہ سے دلوں میں تازہ کرنے کی ارادے کی ضرورت ہے کہ ہم جو باقی 4 راتیں رہ گئی ہیں اس کے اندر خصوصی اہتمام کریں اللہ کو راضی کرنے کا، اس کے آگے سر بسجدہ ہونے کا، اس کے کلام کو پڑھنے کا، اپنے گناہوں پر شرمساری کا، استغفار کا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے ہم مستفید بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کی خوشخبری جو پیارے آقا نے فرمائی کہ جس نے قیام اللیل کر لیا، اللہ کی عبادت کر لی، اللہ کو یاد کر لیا اس مبارک اور قدر و منزلت والی رات میں، تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ اس کی گزشتہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حکم پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ انفرادی حکم نہیں ہے، اس کے لیے اجتماعیت ضروری ہے، اس کے لیے نظام چاہیے، اس کے لیے قوت چاہیے، اس کے لیے اقتدار چاہیے۔ اس کے بغیر یہ قرآن کا حکم مکمل نہیں کیا جا سکتا، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اور قرآن نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تم قرآن کے بعض حصوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے سب سے پہلے رب فرماتا ہے کہ معیشت و زنکا، اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اور آخرت کے اندر ان کو ایسے عذاب کی طرف لپیٹ اور پھیر دوں گا کہ پھر اس کو واپس نہیں پھیروں گا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن اپنے ماننے والوں کے لیے کہتا ہے نا، جو قرآن کو نہیں مانتے وہ تو ظاہر ہے پورے قرآن کو نہیں مانتے، لیکن قرآن نے تو مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا ہے کہ تم میں سے لوگ وہ ہیں کہ جو قرآن کی کچھ آیات کو مانتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن پورا مانتے ہیں، لیکن ماننے سے کیا مراد ہے؟ ماننے سے مراد یہ ہے کہ پھر اس کو تسلیم بھی کیا جائے اور عمل کے اندر بھی لایا جائے۔ ہم یہ کہیں کہ جی ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے نہ جائیں، اس کی ادائیگی نہ کریں، اس کا نظام قائم نہ کریں، تو ہم قرآن پہ تو عمل نہیں کریں گے، نماز پہ تو عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ جو قرآن نے میرے اور آپ کے متعلق یہ جو بات کی ہے یہ خطرناک بھی ہے، ہمیں اس پر چوکنا بھی ہونا چاہیے۔ جماعت اسلامی کی آج کی اس افطار پارٹی میں آپ سب لوگ تشریف لائے ہیں، جماعت سے آپ کا تعارف بھی ہے۔ جماعت نے جو طرز سیاست دیا ہے بہاولپور کے اندر تو ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر سید وسیم اختر مرحوم کی جو زندگی ہے وہ ہمارے سامنے ایک نمونے کے طور پر ہے کہ اس کرپشن زدہ اور بے ایمان معاشرے کے اندر کہ جہاں امانت اور دیانت کا خیال نہیں ہے، وہاں پر ایسا نمونہ بھی موجود رہا ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو دیانت کا، سچ کا، امانت کا سبق دیتا رہا اپنے عمل سے۔
اور یہی وہ قیادت ہے، یہی وہ سیاست ہے کہ جو اسلام نے اور دین نے اور پیارے نبی آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ کا یہ وعدہ کر رہا ہے، اس کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ یہ اس پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اور جان بوجھ کر ایسے لوگوں کو اپنے سروں پر بٹھانا اور پھر واویلا کرنا اور پھر اس کا دفاع کرنا، یہ بھی ظاہر ہے میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کو اس دنیا میں تنہا بھیجا گیا ہے، لیکن اجتماعیت کے ساتھ رہنے کا سبق دیا گیا ہے، لیکن جو حساب ہونا ہے وہ بھی تنہا ہونا ہے۔ وہاں نہ پارٹی پوچھی جائے گی بلکہ پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں گزار کر آئے ہو، حق اور سچ کو سمجھتے ہوئے اس پر کتنا عمل کر آئے ہو، کتنا اپنا وزن تم نے حق کے پلڑے کے اندر ڈالا تھا۔ یہ بھی ایک فیشن ہے آج کل کے دور میں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کسی سے تعلق نہیں ہے، غیر جانبداری کچھ نہیں ہوتی۔ اگر آپ غیر جانبدار ہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ آپ حق کے ساتھ نہیں ہیں، آپ اللہ کے اس نظام کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگر آپ کی کوشش، آپ کا وقت، آپ کی صلاحیت، آپ کا مال اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہا ہے تو پھر آپ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اگر نہیں کر رہا تو پھر یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، یہ جو قوت دی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، دل و دماغ دیا ہے، پورا نظام زندگی دیا ہے، اگر ہم اس کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، اس کے لیے جد و جہد نہیں کر رہے تو کس منہ سے اپنے رب کے حضور پیش ہوں؟ اب اس سے متاثر بھی ہیں، اس سے واقف بھی ہیں۔ تحدیث نعمت کے لیے، تذکیر کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہم اپنا وزن پورا ڈالیں۔ آمدہ جو الیکشن ہے، بلدیاتی انتخابات ہیں، ظاہر ہے کہ خبریں بھی چلتی ہیں، اسٹے بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہ انتخابات ہونے ہیں اور قومی اور صوبائی انتخابات بھی ہونے ہیں، اور یہ وہ پرامن راستہ ہے جو پاکستان کے آئین نے ہمیں دیا ہے، اور ہمارا آئین اسلامی ہے۔ اس کے پیشانی کے اوپر یہ درج ہے کہ کوئی بھی قانون پاکستان کے اندر قرآن و سنت سے متصادم پاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اللہ کے غلاموں کا اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیروں کا ملک ہے، یہاں کوئی اور قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ جس حکمران نے بھی کوشش کی ہے وہ یہاں سے نیست و نابود ہوا ہے۔ اس وقت بھی گزشتہ 32 سال سے صرف تنہا جماعت اسلامی، لوگ کہتے ہیں جماعت اسلامی کیا کرتی ہے، گزشتہ 32 سالوں سے جماعت اسلامی سود کے خلاف عدالت کے اندر موجود ہے، مقدمہ لڑ رہی ہے، اور وقت کی ہر حکومت اس نے عدالت میں سٹے لیا ہے، خواہ وہ فوجی حکومت ہو، خواہ وہ بے نظیر ہو، خواہ وہ نواز شریف ہو، خواہ یہ عمران خان ہو، سب کی حکومتوں نے سٹے لیا ہے کہ سود کے بغیر پاکستان کی معیشت نہیں چل سکتی، کہ پاکستان کی معیشت کو سود سے آزاد ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ رب کا حکم ہے، اس میں خیر نہیں ہو سکتی۔ رب نے فرمایا تجارت میں خیر ہے، اور الحمدللہ پورے دلائل مکمل ہوئے ہیں، اور جج صاحب سے ہم نے درخواست کی تھی کہ 27 رمضان المبارک 1947 وہ تاریخی دن ہے جس کے اندر یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، اس لیے آپ اسی دن 27 رمضان کو یہ سود کی حرمت کا فیصلہ کہ پاکستان کے اندر معیشت سے سود ختم کر دیا جائے گا، اس کا اعلان فرمائیے۔ اور جج صاحب نے، وفاقی شرعی عدالت کے جج ہیں، انہوں نے اس پر اتفاق کیا اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ 27 رمضان کو انشاءاللہ وہ فیصلہ سنائیں گے۔ ہم اس دن انشاءاللہ مبارکباد بھی قوم کو پیش کریں گے اور رب کا شکر بھی ادا کریں گے کہ 32 سال کی جد و جہد کے بعد جماعت اسلامی تنہا میدان میں رہی ہے، لیکن اللہ نے سرخ روئی بھی عطا فرمائی ہے، کامیابی بھی عطا فرمائی ہے، عزت بھی عطا فرمائی ہے۔ موجودہ جو سسٹم ہے اس کے اندر ظاہر ہے اتارتے ہیں، اور الحمدللہ جماعت اسلامی کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ یہ موروثیت سے خالی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا اور اس کے بعد اس کا پوتا، کسی بھی سطح کے اوپر باقاعدہ ہمارا نظام موجود ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک عام فرد ہے، محنت کرتا ہے، کام کو سمجھتا ہے، دین سے جڑتا ہے، تقوی کی بنیاد کے اوپر، سمجھداری کی بنیاد کے اوپر، معاملہ فہمی کی بنیاد کے اوپر ہم اسے آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ ہماری صفوں کے اندر آپ کو مزدور بھی ملے گا، ہماری صفوں کے اندر کاروبار کرنے والا بھی ملے گا، کوئی تخصیص نہیں ہوگی اس بنیاد کے اوپر کہ یہ بہت زیادہ کاروبار کرنے والا ہے، بہت پیسے والا ہے، لہذا اس کی تکریم کی جائے، اس کا حکم مانا جائے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے کہ اپنے سارے معاملات مشاورت کے ساتھ طے کرو، الحمدللہ جماعت کا وہ نظام موجود ہے۔ کوشش کی کہ کوئی ایسی قیادت دے سکیں اس علاقے کے اندر، اپنی اس نیبرہڈ کونسل کے اندر، کہ جو ڈیلیور بھی کر سکے، لوگوں کا اعتماد بھی لے سکے، اور ہم ان سے کہہ بھی سکیں کہ بھی یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ہیرے ہیں کہ جو ہم نے اس کرپشن زدہ معاشرے کے اندر، اس ماحول کے اندر عوام کے سامنے پیش کیے ہیں۔ ظاہر ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں، فتح و نصرت رب کے ہاتھ میں ہے،
اور لوگوں کی اپنی اب پسند ہے کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں، اسی دلدل کے اندر رہنا چاہتے ہیں یا کوئی باہر نکل کی سبیل جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس پر چلنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے مشاورت کے بعد جو پینل تو ظاہر ہے پورا تفصیل سے آئے گا، لیکن چیئرمین کے لیے ہم نے محترم شاہد حسن صاحب جن کے ہم گھر میں بیٹھے ہیں ان کو ہم نے نامزد کیا ہے، اور اسماعیل بھائی سے آپ جانتے ہیں ہمارے نوجوان بھائی ہیں، کونسلر رہے ہیں، ان کو وائس جو چیئرمین ہے اس کے لیے ہم نے نامزد کیا ہے کہ یہ میدان میں اتریں، اپنی ٹیم بنائیں، اور آپ سب لوگوں کا تعاون بھی اس کے لیے درکار ہوگا کہ نیک اور صالح اور صاف ستھری قیادت ہم دینا چاہتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کی محنت اس کے اندر انشاءاللہ رہے گی، اور اللہ کی نصرت اور تائید سے انشاءاللہ کامیابی بھی نصیب ہوگی، اور اس کے بعد پھر آگے معاملات کے اندر بھی ہم نے اپنے بہترین لوگوں کو اتارا ہے۔ نصر اللہ خان ناصر بھائی ہمارے موجود ہیں 245 کے حلقے کے اندر، صوبائی یہ کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے ہم دعا بھی کرتے ہیں، ظاہر نماز کا وقت بھی ہے، آندھی بھی ہے، کھانا بھی انشاءاللہ کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ نماز بھی پڑھیں گے، اور خاص طور پر شب قدر ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہو، دعا ضرور کریں گے اپنے ان تمام بھائیوں کے لیے، اپنے لیے بھی، اور یہ تمام بھائی کے جو اس مرحلے میں اس میدان میں اترے ہیں، ان کی فتح اور نصرت اور ان کی صحت اور عزت اور آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ یا رب رحمان، تو ہماری روزے کی عبادت، یا اللہ قیام کی، یا اللہ تلاوت قرآن کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اس کا بہترین اجر عطا فرما، یا اللہ ہم سب جنت کے خواہش مند ہیں، یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جس گھر میں بیٹھے ہیں، یہ گھر دین کی اور اقامت دین کی جد و جہد میں ہمیشہ سب سے آگے رہا ہے۔ یا اللہ ہمارے بزرگ محترم شفیع صاحب تیرے حضور پیش ہو گئے، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی حسنات کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما، یا اللہ بشی تقاضوں سے غلطیاں کوتاہیاں اپنی خاص رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ ہماری والدہ بھی یہاں موجود تھی، وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہوئی، یا اللہ ان کے ساتھ بھی رحمت والا مغفرت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں کا آج ہم نے اعلان کیا ہے ان کو بھی استقامت عطا فرما، یا اللہ اقامت دین کی اس جد و جہد میں ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جیتے گا ترازو بولو سب مل کے انشاءاللہ، سب خواب ہوں گے پورے مستقبل کے انشاءاللہ، ارمان نعیم ہو پورے اس دل کے انشاءاللہ۔